إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جمعہ، مرد و خواتین، بچوں کا، بزرگوں کا، میں آپ تمام کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ سلام کے بعد جب کمزور جواب آتا ہے نا تو امت مسلمہ میں جو جذبہ ہے وہیں پر دکھ کر آتا ہے. تو میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ صرف میرا ہی نہیں کسی کا سلام کا جواب دے تو اتنا طاقت سے اور قوت سے اور جذبے سے دے تاکہ وہ سلام کے اندر جو دعا ہے نا وہ جذبے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے. تو جب بھی ہم سلام کرتے ہیں تو ایک جذبے سے کریں اور جواب جب دیتے ہیں تو بھی جذبے سے کریں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک چھوٹا سا ریمائنڈر دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ ممبر سے کہنا شاید مناسب ہے یا نہیں ہے. سکھ قوم کا ایک نعرہ ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. ایک آدمی کچھ کہتا ہے تو ان کی قوم کتنا جوش اور جذبے سے جواب دیتی ہے. جو بولے سونیا جب وہ کہتے ہیں تو ان کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ جذبے سے جواب دیتے ہیں. تو سکھ قوم ایک ایسی قوم ہے جس سے ہم کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے. مثال کے طور پر داڑھی کا مسئلہ ہی کیوں نہ ہو، اطاعت کا مسئلہ ہی کیوں نہ ہو، ایسی قوم جو ہے وہ اس طریقے سے اطاعت اور اتباع کرتی ہے. خیر، آج کا ہمارا عنوان ہے CAA NRC اور NPR سے نجات. آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا نجات جو ہے وہ کافی ہم نے سنا ہوگا کہ بھائی شیطان سے نجات، ابلیس سے نجات کا کیا طریقہ ہے قرآن سے بتائیے. شیطان کے وسوسوں سے نجات کا طریقہ قرآن سے بتائیے. شراب کوئی پیتا ہے تو اس کا نجات کا طریقہ قرآن سے بتائیے. کوئی سگریٹ پیتا ہے تو اس کے نجات کا طریقہ بتائیے. تو یہ CAA NRC اور NPR سے نجات کیا بات ہے؟ CAA NRC اور NPR سے نجات کا قرآن حدیث ہم کو دے گی. تو خیر، سب سے پہلے جو حالات حاضرہ میں ہندوستان میں جو حالات چل رہے ہیں اس کی ہم مذمت کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ شہر دلی میں ہندوستان کا جو کیپٹل ہے وہ وہاں پر جو ہے تقریباً 3 یا 4 دن سے دنگے چل رہے تھے اور 3 یا 4 دن سے وہاں پر جو ہے مسلمانوں یا غیر مسلمانوں دونوں کا نقصان ہوا ہے. ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کا ہوا ہے. اگر آپ لسٹ دیکھیں گے کن کن کی موت ہوئی ہے تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ غیر مسلمان کا نام بھی ہے. جو نقصانات ہوئے ہیں، لوگوں کے گھر جلائے گئے ہیں، لوگوں کے جو ہے دکانیں جلائے گئے ہیں، لوگوں کے جو ہے مکانات جلائے گئے ہیں، بستیاں جل رہی ہے، کئی لوگ مر چکے ہیں، ہلاک ہو گئے. IB آفیسر جو ہے، انٹیلیجنس بیورو کا جو آفیسر ہے اس کو بھی مار دیا گیا ہے. اور آپ نے ویڈیوز کئی سارے دیکھے ہوں گے. کئی لوگ جو کہتے ہیں جو ہے اپنے مذہبی نعرہ لگاتے ہیں، اپنی مذہبی نعرہ لگاتے ہیں، پتھراؤ کرتے ہیں، غلیر سے مارتے ہیں، پیٹرول بم سے مارتے ہیں. یہ سب دنگے جو ہے ہندوستان کے کیپٹل دلی میں ہوئے ہیں اور بالخصوص اس وقت ہوئے ہیں جب جو ہے USA کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ دلی میں تھے اور ان کے کچھ ہی دور فاصلے پر اس طریقے سے حادثات پیش آئے ہیں. تو یہ بتانے کی وجہ کہ دونوں کا کنیکشن دینے کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو اتنا ہائی لائٹ کر بتایا کہ USA کا پریزیڈنٹ ایک کنٹری میں ہونے کے باوجود بھی انڈیا کی سیکیورٹی فورسز، انڈیا کی فورسز جو ہے اس دنگوں کو رکا نہیں سکی، کامیاب نہیں ہوئی. آپ انٹرنیشنل میڈیا پر جا کر دیکھیے، CNN، BBC، فاکس نیوز پر جا کر دیکھیے تو وہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہندوستان سیکیورٹی صحیح طریقے سے نہیں دے سکی ہے.
تو ہم کہتے ہیں کہ جو دنگے کرانے والے ہیں یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ دنگا جو ہوتا ہے اگر کوئی بھیڑ جو ہے بے قابو ہو جاتی ہے 1 یا 2 گھنٹے کے لیے بے قابو ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے اوپر فورس، پولیس فورس ہو یا ریپڈ ایکشن فورس ہو یا CRPF ہو، اس کے اوپر جو ہے قابو پا لیتی ہے۔ مگر 2 سے 3 دن جب دنگے چلتے ہیں تو یہ دنگے جو ہے اسپانسرڈ ہوتے ہیں، یہ دنگے جو ہے کروائے جاتے ہیں۔ تو جو کرواتے ہیں اور جو کرتے ہیں، خیر ان کو تو ہم بے شرم کہنا بھی ایک چھوٹا الفاظ ہے، کیونکہ ان کو جو ہندوستان کی فکر نہیں ہے، ان کو معصوم جانوں کی فکر نہیں ہے، ان کو کسی کی فکر نہیں ہے۔ ایک تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کا کنڈم کرتے ہیں، اس کی نندا کرتے ہیں۔ دوسری چیز میں کہتا ہوں کہ ایسے جب واقعات ہوتے ہیں تو صرف ہم ایک کنڈم کا ایک میسیج دے دیتے ہیں، ایک جو ہے نندا کرنے کا میسیج دے دیتے ہیں، ہم جو ہے مذمت کا میسیج دے دیتے ہیں۔ اس سے آگے اب ہم کو بڑھنا چاہیے، بڑھ کر چاہے وہ مرکزی حکومت ہو چاہے ریاستی حکومت ہو، ان سے ڈیمانڈ کرنا، مطالبہ کے بھائی وقت اب ختم ہو گیا، ان سے ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ جو دنگائی ہے، جنہوں نے لوگوں کو مارا ہے اور اتنا ان کے اندر کانفیڈنس ہے کہ ویڈیوز لائیو بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دلی پولیس ہے، کہتے ہیں کہ ہم اس طریقے کا کام کر رہے ہیں، ملوں کو کاٹو مسلمانوں کو کاٹو، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر مندر کو توڑنے والا بھی آتنکوادی ہے، جے شری رام کا نعرہ لگا کر بھی مسجد کو توڑنے والا بھی آتنکوادی ہے۔ تو ہم مرکزی حکومت سے، BJP کی حکومت سے اور ریاستی حکومت دلی سے، عام آدمی پارٹی حکومت سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایسے دنگائیوں کو پکڑا جائے اور ان کو سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ FIR تو بک ہوئے ہیں، 27 FIR تقریباً بک ہوئے، مگر ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ تھے۔ تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ حالات حاضرہ کا ہی مسئلہ ہی ہے، یہ جو CAA کے پیچھے CAA NRC اور NPR سے متعلق یہ مسئلہ ہے، پروٹیسٹرز اور اینٹی پروٹیسٹ کا بھیڑا ہونے کی وجہ سے اس طریقے کے واقعات ہوئے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ دلی میں کئی لوگوں نے برین واش ہو کر بندوق نکال کر کئی ساری فائرنگ کر دی، 3 راؤنڈ فائرنگ کر دی، پرسوں کے ایک شخص نے 8 راؤنڈ فائرنگ کر دی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایز این انڈین، ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، ایک تو اس کا بیسک نقصان یہ ہے کہ معصوم جانیں جا رہی ہے، معصوم جانوں کا قتل ہو رہا ہے۔ جو لوگ بھڑکاؤ بھاشن دے دیتے ہیں وہ اپنے پریوار کے ساتھ تو مست رہتے ہیں اور ویکیشن پر چلے جاتے ہیں، کٹتا اور مرتا عام آدمی ہے۔ تو گزارش سب مسلمانوں سے اور جو ہے ہمارے غیر مسلمانوں سے یہی گزارش ہے کہ اپنے جو سیاست دان ہیں ان سیاست دانوں کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں۔ یہی سیاست دان ہیں جو اپنی سیاست کر کر معصوموں کا قتل عام کیے ہیں، چاہے آپ دیکھ لیجیے 1984 کا سکھوں کا دنگا کیوں نہ ہو، 1992 کا بابری مسجد کیوں نہ ہو، 2002 کا گجرات کیوں نہ ہو اور 2020 کا دلی ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی سیاست دان پر کوئی آنچ نہیں آتی ہے، آنچ آتی ہے تو صرف عام آدمی پر آتی ہے جو برین واش ہو جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان نام رکھ کر برین واش ہو یا پھر غیر مسلمان نام رکھ کر برین واش ہو، چاہے وہ مسلمانوں کا نعرہ لگائے یا پھر ہندوؤں کا نعرہ لگائے، وہ برین واش ہوتا ہے اور کٹتا اور مرتا عام آدمی ہی ہے۔ سیاست دان کو ایک بھی خروچ نہیں آتی ہے، یہ ہم کو سمجھنا چاہیے۔ تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان آتنکوادیوں کو جلد سے جلد پکڑا جائے اور ان کو سلاخوں کے پیچھے بھی جایا جائے۔ ابھی جو ہماری ٹاپک ہے آج کی CAA NRC اور NPR، خیر آپ لوگ سب جان گئے ہوں گے کہ CAA کیا ہے، NRC کیا ہے، NPR کیا ہے۔ ابھی تقریباً 3 مہینے سے سن رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ہے گھر کے خواتین بھی جو ہے اس کا تعارف لے چکے ہیں، بچے بھی لے چکے ہیں۔ اتنا ہم 3 مہینے سے ایک ہی ٹاپک پورے کے سارے میڈیا چینلز ایئر ٹائم اسی کو دے رہے ہیں، بس یہی ٹاپک ان کی چل رہی ہے اور اگلے 6 مہینے تک یہی ان کو ایک میٹیریل مل چکا ہے، یہی میٹیریل بن چکا ہے۔ اب یہ جو قانون بنا ہے، اب جو ہے اس کا میں سرسری دے کر آگے بڑھتا ہوں، اس کی نجات ہم کیسا حاصل کر سکتے ہیں۔ CAA یعنی سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ، یعنی ایک انسان کو سٹیزن شپ دینا ہے تو اس کے طریقے کیا ہے، اس کا ایکٹ جو ہے پہلے تو بل جو ہے پارلیمنٹ میں جاتا ہے، جب وہ پاس ہو جاتا ہے تو وہ ایکٹ بن جاتا ہے۔ اس کا ایکٹ میں یہی بتایا گیا، اگر آپ CAA کا ایکٹ ڈاؤن لوڈ کریں گے، اس کے 3 پیجز ہے، پیج نمبر 2 کے پہلے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ 6 کمیونٹیز کو سٹیزن شپ دیں گے اور 3 کنٹریز والوں کو ہی دیں گے، یعنی پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے جو ریلیجیس پرسیکیوشن۔ اب آپ میڈیا چینل پر دیکھیے
کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ریلیجیس پرسیکیوشن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دھرم کی بنیاد پر، ریلیجن کی بنیاد پر، جات پات کی بنیاد پر ان کو دیش سے جو نکالا جاتا ہے، دیش سے جو بھگایا جاتا ہے، اس کو ریلیجیس پرسیکیوشن کہتے ہیں. مگر جو یہ لوگ بات زبان میں کہہ رہے ہیں، اپنی بات میں کہہ رہے ہیں، وہ ایکٹ میں مینشن نہیں ہے. ریلیجیس پرسیکیوشن اس میں مینشن نہیں ہے. صرف کہا گیا کہ 6 کمیونٹیز اور 3 کنٹریز والوں کو ہی ہم سٹیزن شپ دیں گے جو 2014 31 دسمبر 2014 سے پہلے اس انڈیا میں آئے ہیں. تو ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی، اب کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ تم کو کیا پرابلم ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ہم کو پرابلم نہیں ہے. آپ پوری کی پوری دنیا کو بلا لو، ہندوستان میں پرابلم کیا ہے؟ آپ نیپال والوں کو بلا لو، آپ بھوٹان والوں کو بلا لو، آپ سری لنکا والوں کو بلا لو، آپ یہاں سے جو تھائی لینڈ والوں کو سب کو بلا کر ہم کو پرابلم نہیں ہے. کئی لوگ بولے کہ بھائی نان مسلمس کو سٹیزن شپ دینے کے سے تم کو پرابلم ہے کیا؟ پوچھو. تو ہم بول رہے ہیں نان مسلمس کو سٹیزن شپ دینے سے ہم کو پرابلم نہیں ہے، مسلمان کو نہیں دے رہے، یہ پرابلم ہے. اور یہ ایک ایسا واحد قانون آزادی کے بعد بنا ہے جس میں ریلیجنس کے نام لیے گئے. اگر آپ ہمارا پریامبل پڑھیں گے، کانسٹیٹیوشن ہماری جو قانون کی کتاب، ہندوستانی قانون کی کتاب ہے، اس کا پریامبل پڑھیں گے تو اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ہم جو ہے ریلیجن کی بنیاد پر، کاسٹ، کلر اور کریڈ کی بنیاد پر ہم ڈسکریمنیٹ کسی کو نہیں کریں گے. اب ہماری حکومت کہتی ہے کہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے. ڈسکریمنیشن کا معنی کسی کو نیچا حقیر دکھانا. ہماری حکومت، ہماری مرکزی حکومت کہتی ہے، یونائٹڈ نیشنز نے اس ایکٹ کو صحیح طریقے سے سمجھ کر کہا دس از ڈسکریمنیٹری، یہ مسلمانوں کے لیے ڈسکریمنیٹری ایکٹ بنا ہے. یونائٹڈ نیشنز کہتا ہے. یونائٹڈ نیشنز کے ٹویٹر پہ اس کو جا کے دیکھیے آپ، وہ لوگ کہتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس کے ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے CAA ایکٹ آف انڈیا از ڈسکریمنیٹری اگینسٹ مسلمز. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ غیر مسلمانوں کو دینے سے ہم کو پرابلم نہیں ہے، سب کو دے لو بھائی. آپ نیپال والوں کو بھی بلا لو، آپ بھوٹان والوں کو بھی بلا لو، آپ نیچے سے سری لنکا والوں کو بھی بلا لو، سب کو بلا کر رکھ لو آپ. مگر آپ نے جو مسلمانوں کا نام نہیں لیا ہے، یہی تو پرابلم ہے. یہ احتجاج جو اتنے چل رہے ہیں نا، یہی احتجاج چل رہے ہیں. اگر اس بل میں 6 ریلیجنس کے بعد اینڈ یا پہلے یا بعد میں کہیں پر بھی کاما ڈال کر مسلم کمیونٹی بھی اگر لکھا جاتا تو 3 مہینے سے اتنے جو احتجاجات چل رہے ہیں ہندوستان میں وہ ہوتے ہی نہیں. کیوں؟ مسلمان کا نام آ گیا اس میں، مسلمان کا نام اس میں آ گیا تو مسلمان کو بھی دیں گے. تو اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہماری مرکزی حکومت کہتی ہے کہ ڈسکریمنیٹری نہیں ہے، مگر ہندوستان کے بڑے بڑے آرگنائزیشنز نے کہا ہے دس از ڈسکریمنیٹری اگینسٹ مسلم. آسان الفاظ میں سمجھانے کی میں کوشش کرتا ہوں. NRC بھی آپ لوگ سنے ہیں کہ NRC کیا ہے؟ نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز. NRC یعنی ایک جیسا اسکول کالج میں رجسٹر ہوتا ہے نا، ہمارے پاس بچے کتنے ہیں، اتنے سیکشن میں بچے کتنے ہیں، وہ سیکشن میں کتنے بچے، اس کا نام لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہندوستانیوں کا پورا ایک نام لکھا جائے گا، ایک رجسٹر بنا جائے گا، نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز. ہمارے سٹیزنز کون ہیں ان کا نام درج کیا جائے گا. NRC میں کیا کریں گے؟ جن کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہیں ان کو باہر کر دیں گے. CAA کے تحت غیر مسلمان کو لیں گے اور مسلمان کو چھوڑ دیں گے. آسان الفاظ میں یہ ہے کہ NRC کا معنی ہے کہ اپنے بچے کو بازو والے کے گھر میں لے جا کر چھوڑ دینا. NRC کا معنی کیا ہے؟ اپنے بچے کو بازو والے کے گھر میں لے جا کر چھوڑ دینا. CAA کا معنی کیا ہے؟ بازو والے بچے کو اپنے گھر میں لا کر رکھ دینا. یہ ہے اس کا اصل معنی. تو ہم کہتے ہیں نہ ہم کو NRC چاہیے، نہ ہم کو NPR چاہیے، نہ ہم کو CAA چاہیے. NPR کیا ہے؟ نیشنل پاپولیشن رجسٹر. نیشنل پاپولیشن رجسٹر کیا ہوتا ہے؟ ہندوستان میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں، پچھلے 6 مہینے سے کتنے لوگ تھے اور ان کا انٹینشن کتنا ہے، اگلے 6 مہینے تک رہنے تک ان کا انٹینشن کیا ہے. پچھلے 6 مہینے سے وہ رہ رہے ہیں اور ان کا انٹینشن ہے کہ میں اگلے 6 مہینے بھی رہوں گا، چاہے وہ کوئی بھی کنٹری کا ہو. تو یہ پاپولیشن رجسٹر بنے گا. ان پاپولیشن رجسٹر میں سے چھانٹ کر اس کے بعد NRC نکالیں گے. NRC سے نکال کر CAA میں آپ کو داخل کرنے کی یہ پوری سازش بنی ہوئی ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ ہم نے نجات کی بات کی، جیسا کہ میں شروع میں کہا نجات، ہم شیطان سے نجات، بھائی مردود اس سے ہم نجات لیں گے، شراب سے نجات لیں گے، سگریٹ عام بیماری ہے اس سے نجات دیں گے، زنا ایک عام بیماری ہے اس سے نجات دیں گے. اب یہ CAA NRC NPR کہتے ہیں اس سے نجات ہم کو چاہیے. اب یہ دیکھیے دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں گے تو
مسلمانوں کے حالات کس طریقے سے گزر رہے ہیں. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں 700 کروڑ انسان ہیں. 750 کروڑ انسان یعنی 7.5 بلین انسانیت ہے اس پوری دنیا میں. اس میں سے تقریباً صرف 2 کروڑ مسلمان ہیں. کتنے؟ 2 بلین، 2 کروڑ مسلمان ہیں. اب آپ اور میں اندازہ لگا سکتے ہیں ان 2 کروڑ مسلمانوں میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو صحیح دین پر عمل کر رہے ہیں. ایکچوئل جو ہمارا دین ہے، جو دین ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جو دے کر گئے قرآن اور حدیث، یہ دین پر عمل کرنے والے کتنے ہیں؟ اور ان میں سے دعات کتنے، دعوت کا کام کرنے والے کتنے ہیں؟ ان میں سے بدعتیں، خرافاتیں، رسومات کو چھوڑ کر صحیح دین عمل کرنے والے کتنے ہیں؟ 2 کروڑ میں سے. ایک بار کسی بیان میں ایسے پوچھا کہ 2 کروڑ میں سے کتنے ہیں؟ تو کہنے والے 5 لاکھ. ارے اللہ اتنا نقو گرا دو بھائی، اتنا مت گرا دو. پوری دنیا میں 5 لاکھ صرف حیدرآباد میں ہی نکل جائیں گے. 5 لاکھ نہیں نکلیں گے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ تو نکل جائیں گے. پوری دنیا میں ہو سکتے ہیں کہ اور زیادہ ہے. تو اب یہ نجات کی جو میں بات کر رہا ہوں نا، اس پر غور و فکر اب ہم کو کرنا ہے. اب آپ دیکھیے، جیسے ہی یہ 6 دسمبر تقریباً اس ڈیٹ کے آس پاس یہ NRC CAA کا معاملہ پیش آیا، اب ہمارے کئی سارے سیاست دانوں نے ان کے ساتھ مل کر، کئی سارے علماء نے، چاہے کوئی بھی مکتب فکر کے ہو، ہمارے علماء نے، کوئی بھی مکتب فکر کے ہو، علماء نے عوام کے ذہن میں یہ بٹھا دیا کہ اس سے تم کو اگر چھٹکارا پانا ہے، وہ بھی نجات چاہ رہے ہیں نا، اس سے اگر چھٹکارا پانا ہے تو تم روڈ پر نکل جاؤ، تم پروٹیسٹ کرو، تم احتجاج کرو، تم ریلی کرو. پروٹیسٹ تو ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے. اگر آپ کانسٹیٹیوشن پڑھیں گے آرٹیکل نمبر 19 میں کہا گیا یو ہیو فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن. تو ہمارا فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو سیاست دانوں نے اور ان کے ساتھ مل کر چند عالم اور علماء نے کیا کیا، اب اس سے نجات پانا ہے تو پروٹیسٹ کرو بولے. تو ہماری عوام کیا کریں؟ اب آپ دیکھتے ہیں خیر ہر جگہ جو ہے، حیدرآباد میں ہو، ہندوستان میں ہر جگہ ریلی چل رہی، ہر جگہ پروٹیسٹ چل رہا، ہر جگہ سائلنٹ پروٹیسٹ چل رہا، ہر جگہ کچھ ایک پروٹیسٹ چل رہا، کچھ ایک پروٹیسٹ چل رہا، پروٹیسٹ چل رہا ہے. یہ اثر کب ہوا؟ جب سیاست دانوں نے یہ کہا کہ پروٹیسٹ ہی کرنا ہے. ان کے ساتھ علماء نے بھی کہہ دیا پروٹیسٹ ہی کرنا ہے، اب تم کو ریلی ہی کرنا ہے، تم کو سائلنٹ مارچ ہی نکالنا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی مصیبت کو ہٹانے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ ہمارا ایمان اور یہی ہمارا عقیدہ ہے. یہ عوام کو سمجھنا چاہیے. سیاست دان دیکھیے، پروٹیسٹ نہیں کرنا بولا میں ابھی تک کوئی بولا پروٹیسٹ نہیں کرنا، نہیں بولا پروٹیسٹ مت جاؤ، مت اٹینڈ کرو، ایسا اسٹیٹمنٹ میں نہیں بولا. پروٹیسٹ کیا ہے؟ آپ کا سیکنڈری سولوشن ہے. پروٹیسٹ کرنا، احتجاج کرنا، ریلی نکالنا سیکنڈ سولوشن ہے. پرائمری سولوشن کیا ہے اپنا؟ پرائمری سولوشن فردو اللہ و رسولہ ہی ہے، یعنی اللہ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ کر آنا، یہ پرائمری سولوشن ہے. ابھی کئی لوگ کہتے ہیں، کئی لوگ تنظیمیں نکالتے ہیں کہ میں کسی کا شراب چھڑا دوں گا، کسی کا سگریٹ چھڑا دوں گا، کسی کو جہیز لینے سے بچا دوں گا، کسی کو فلاں برائی سے بچا لوں گا، کسی کو فلاں برائی سے بچا لوں گا. زندگی بھر وہی احتجاج میں لگا ہوا ہے، وہی محنت اور کوشش میں لگا ہوا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی دوسرے آدمی کو یہ سمجھا دیا کہ جہیز لینا حرام ہے، انہیں سمجھ گیا مگر شراب کو حرام نہیں سمجھ رہا، انہیں جہیز لے رہا نہیں لے رہا مگر شراب پی رہا. تو آپ نے اس کو کیا ٹھیک کیا؟ ایک انسان شراب نہیں پی رہا مگر جہیز لے رہا. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ چھوٹے چھوٹے جو تنظیمیں ہوتے ہیں نا، ایک چیز پر فوکس کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو جا کر آپ وہ شراب مت پیو، آپ زنا مت کرو، نہیں بولے. کیا بولے؟ اللہ کی طرف لوٹ آؤ. بولے یہ نبی کا طریقہ تھا. جب اللہ کی طرف لوٹ آ کر اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں تو باقی کے نیچے کی چیزیں پوری کلیئر ہو جائیں گی. آپ یہ طریقہ ہے. ابھی دیکھیں ہم جو ہے چھوٹی چھوٹی تنظیموں سے چھوٹا چھوٹا احتجاج کر رہے ہیں، یہ ٹھیک کر لو، آپ جو ہے شراب مت پیو، آپ سگریٹ مت پیو، آپ زنا مت کرو، آپ جھوٹ مت بولو، یہ تنظیمیں ہیں. آپ پروٹیسٹ کرو، اپنے حق کے لیے لڑو. مگر یہ چیز پر بھی ہم کو فوکس کرنا ہے کہ یہ جو چینجز لانے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، تو ہمارا کنیکشن اللہ کی طرف جانا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپر سے ان چیزوں کو چینج کرے گا. اب دماغ کیا بنا ہے پورے مسلمان کا؟ پروٹیسٹ کرو، ریلی کرو. ٹھیک ہے،
پروٹیسٹ اور ریلی کر رہے ہیں مگر فجر کی نماز نہیں ہے. مشکل یہ آپ پروٹیسٹ اور ریلی میں کروڑوں ہزاروں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. نماز کا ٹائم نماز میں اللہ نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. صلاح کی طرف تو فلاح ادھر ہے مسجد کے اندر. یہاں پر صلاح پڑھیں گے تو فلاح ملے گی باہر. تمہارے پروٹیسٹ میں تم سیکنڈری سولوشن کو پرائمری بنا دیے. اللہ نے کہا مجھ سے مانگو تو میں اوپر سے مدد بھیجتے جاؤں گا. تم نیچے ہی کریکشن کر رہے تو اوپر سے مدد کہاں سے آئے گی؟ تو مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ سولوشن نکالتے ہیں. کوئی میتھمیٹیشین اس کو معلوم ہے میتھمیٹیشین کیسا سولوشن نکالتا ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ جاتا ہے. پہلے نیچے کا آنسر لا لیتا ہوں. اسٹیپ بائی اسٹیپ جائے گا تو آنسر آئے گا نیچے. تو مسلمانوں کا کیا ہے؟ پروٹیسٹ نہیں کرنا. نہیں بول رہا میں ہمیشہ بول رہا ہوں کہ پروٹیسٹ سیکنڈری ہماری محنت ہے. سیکنڈری سولوشن ہے ہمارا. پرائمری سولوشن اللہ کی طرف پلٹنا ہے. اگر آپ یہ جا کر آپ سیاست دان کے پاس بولیں گے تو بولے گا کہ نہیں یہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ وہ سیاست دان ہے. اس کو تو پروٹیسٹ اور ریلی چاہیے ہی چاہیے. اس کو جو ہے سائلنٹ پروٹیسٹ چاہیے. اس کو جو ہے اس کی عوام اس کو چاہنے والے روڈ پر آئے اور اپنا طاقت بتائے. دیکھو میں نے کہا تو اتنے لوگ آ گئے. میں نے کہا تو اتنے لوگ شہید ہو گئے. میں نے کہا تو ایسا ہو گیا. تو مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تکلیفیں اور پریشانیاں جو بھی آنے والی ہے پروٹیسٹ ریلی احتجاج سیکنڈری سولوشن ہے. پرائمری سولوشن اللہ سے جو کنیکشن ہے وہ جو ہمارا ٹوٹ گیا ہے. ٹوٹ گیا بولوں میں کمزور ہے بولوں ٹوٹ گیا بالکل. جو ٹوٹ گیا ہے وہ کنیکشن فٹ صحیح اٹھائیں گے تو اوپر سے مدد آنا شروع ہوگی. ہم نیچے جو محنتیں کر رہے ہیں نا اس کا جتنی ہم محنت کریں اتنا ہی سولوشن مل جائے. اتنا ہی آپ کو سولوشن مل جائے. ختم اتنا ہی ہے. بڑے پیمانے پر اگر آپ کو ایک ریولیوشن چاہیے تو وہ ریولیوشن لانے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی بتا رہا ہوں. میں گھر میں نکل آئے ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو یہی دعوت دی کہ اللہ کی طرف آؤ, توحید کو مانو, شرک چھوڑو. اگر تم ایک چیز مان لیں گے, بڑی مین چیز آپ مان لیں گے تو آپ نیچے کی ہر برائی چھوڑیں گے. اب دیکھیں دنیا میں برما تقریباً 2 سال 3 سال پہلے برما کے حالات آپ نے اور ہم نے دیکھے. وہاں پر بستیوں کو جلایا گیا, وہاں پر لوگوں کو تڑی پار کرایا گیا, وہاں لوگوں کو مارا گیا, کاٹا گیا, چھوٹے بچوں کو, ضعیف بوڑھوں کو, خواتین کو, بچیوں کو مارا گیا. کئی سارے حیدرآباد میں یہاں پر گیا تھا, ہم نے جا کر ان کے حالات چیک کیے. اتنے بوڑھے لوگ وہاں سے آئے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے ایران اور عراق کے حالات بھی دیکھیے. وہاں پر کیمیکل بامبنگ سے ان کو مارا گیا, کیمیکل ڈال کر چلایا گیا, پیلٹ گن سے مارا گیا. کشمیر کے حالات آپ دیکھیے, پیلٹ گن سے مسلمان بچوں کو کس طریقے سے مارا جاتے ہیں. وہ بھی کبھی کبھی جو ہے برین واش اور ریڈیکلائز ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی وہ بھی بہہ جاتے ہیں. تیسرا, آج کے دور میں سب سے زیادہ تکلیف میں کون ہے؟ چائنا کے ایگر مسلمز. ایگر مسلمز کے بارے میں آپ جان کر دیکھیے, یوٹیوب پر جا کر دیکھیے. ایگر مسلمز کے سب سے برے اور بدترین حالات ہیں آج دنیا میں. ایگر جو ترکمانستان کا جو چائنا کا جو بارڈر ہے وہاں پر ان کو ڈیٹینشن سینٹرز میں رکھا گیا. مہینوں وہ لوگ کپڑے نہیں پہن کر رہے. مہینوں جو ہے وہ بہت ایک روم میں لوگوں کو جو ہے باندھ کر رکھا گیا. مہینوں سے بندھے ہوئے ہیں. ایک روم میں جو ہے ہزاروں لوگ پھنسے ہوئے, ایک کے اوپر ایک سوتے ہوئے. اب ڈیٹینشن سینٹر کا جو ہم سن رہے ہیں نا وہ آلریڈی چل رہا چائنا, وہ آلریڈی چل رہا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کے اوپر الگ الگ طریقے سے عذاب نازل. اب آپ بولیں گے عذاب نازل کیا سو آپ ایسا کیسا ڈکلیئر کرتے ہیں؟ تو کیا میں آزمائش بولوں؟ یعنی ہم اتنے متقی ہیں کہ اللہ نے آزمائش دی, اتنے پرہیزگار ہیں کہ اللہ نے آزمائش دی, ایسا کچھ ہے؟ میں ابھی کیلکولیشن بتا دیا نا, 2 کروڑ میں سے کتنے ہوں گے؟ 2 کروڑ میں سے کتنے ایسے مسلمان ہوں گے جو نہیں بھائی واقعی قرآن حدیث. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر گیا ہوں, قرآن اور میری سنتیں, جو ان پر عمل کرے گا اسی کا صحیح راستہ. اگر وہ راستہ چھوڑا تو وہ برباد ہو جائے گا. سورہ بقرہ آیت نمبر 137 فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. کہ تم صحابہ کے راستے پر ہی رہو. صحابہ کا راستہ کون سا تھا؟ صراط مستقیم والا راستہ تھا. تم صحابہ کے راستے پر ہی رہو. اگر صحابہ کے راستے پر نہیں رہو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو ٹکڑوں میں بانٹ کر پھینک دے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 73 فرقے ہوں گے. آج کتنے ہوں گے؟ 370 کا معنی حدیث سے مخالف ہے نہیں. 73 کا معنی بڑے پیمانے پر 73 بنیں گے. اور آپ دیکھیے ہر گلی میں کوئی نہ کوئی ایک فرقہ بناتا ہے.
اگر آپ کی اور میری حدیث میں کوئی فرق ہے, آپ کو اور میری سمجھ میں کوئی فرق ہے, تو میں ایک فرقہ بناتا ہوں اور آپ ایک فرقہ بناتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کے حالات اس طریقے سے گزر رہے ہیں دنیا میں. اور آپ دیکھیے الگ الگ جو ہے خطے زمین پر, آپ ایران عراق کا مسئلہ میں بتا دیا, کشمیر کا بتا دیا, اب ہندوستانیوں کا ہے, ایگر مسلمز کا ہے, برما کا. اس طریقے سے حالات مسلمانوں کے اوپر برپا ہو رہے ہیں. اب نجات کا جو میں طریقہ بتایا ہوں, نجات کا طریقہ یہی ہے کہ پرائمری سولوشن اللہ کی طرف لوٹ کر جانا. یہ مسجدوں میں سے ہم کو بار بار بولنا ہے, پروٹیسٹ سیکنڈری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ دن میں دعوت دیتے, رات میں دعا کرتے. دن میں دعوت دیتے, کفار مکہ کو دعوت دیتے, کہ اسلام کی دعوت دیتے, اور رات میں دعا کرتے, اے اللہ میں نے جس کو دعوت دی اس کے سینوں کو کھول دے. یہ طریقہ ہے اسلامی طریقہ. مگر ہم نے چند سیاست دانوں چل علماء کے چکر میں آ کر جو ہے سیکنڈری سولوشن کو پرائمری بنا دیا. یعنی آپ سمجھے ایگزام لکھا ہوگا نا, پارٹ اے ہوتا ہے, پارٹ بی ہوتا ہے. پارٹ اے میں آنسرس ہوتے ہیں, پارٹ بی میں آبجیکٹیو ہوتا ہے. اگر میں پارٹ بی کے آبجیکٹیو کو مین پیپر بنایا تو مارکس ملیں گے. نہیں بھائی میں پارٹ بی لکھ دیتا ہوں, اس سے پاس ہو جاتا ہوں. بولتے نہیں, پارٹ بی تمہارا سپورٹنگ رول ہے, اس میں آنسر میں کچھ غلطی کر دی ہے تو سپورٹنگ رول کے آبجیکٹیو تمہارے کو مارکس دے کے تم پاس ہوتے. نہیں میں پورا پارٹ بی سے پاس ہوتا ہوں, تو پارٹ بی سے پاس ہونے والے نہیں ہیں. صرف پروٹیسٹ کریں گے تو اس سے سی اے اے, این آر سی, این پی آر سے نجات نہیں ملنے والی ہے. نجات دو طریقوں سے ملنے والی ہے. ایک تو اللہ کی مدد, اللہ سے طلب, اور کس طریقے سے بدعت خرافات کرتے ہوئے مدد مانگے تو مدد ملے گی. فردوا الی اللہ و رسولہ, اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے, مانے اللہ کے دین کی طرف لوٹ کر آنا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لوٹ کر آنا ہے, تو ہی اللہ کی مدد اوپر سے آئے گی. یہ فارمولا ہے پورا, یہ اللہ نے ایک فارمولا قرآن میں بتایا, یہ فارمولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتایا. اگر ہم یہ نہیں سمجھ کر ہمارا فارمولا اپنائیں گے تو ہم ذلیل و خوار ہونے والے ہیں. مثال نماز میں مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ تو حی علی الفلاح, یعنی صلاح کی طرف آؤ تو فلاح ہے. ہم نے فارمولے کو پلٹ دیا, ہم نے کہا حی علی الفلاح تو حی علی الصلاۃ, تم پہلے فلاح دے دو اس کے بعد صلاح پہ جائیے گا. تو اللہ کا فارمولا چلے گا, اپنا فارمولا چلے گا, اللہ کا ہی چلنے والا ہے. چند آیتیں ہیں, کتنے بجے مجھے ختم کرنا ہے؟ 2 منٹ, اچھی بات ہے, ٹھیک. تو چند آیتیں میں انشاءاللہ بتاتا ہوں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو عذاب کے بارے میں بھی بتایا ہے, دوسرا آزمائش کے طور پر بھی بتایا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ پورے کے پورے مسلمان جو ہے ایک دم بدعتی خرافاتی ہے, ٹھیک ہے, ایک دم پورے کے پورے دین سے پھیرے ہوئے, ایسا نہیں. کچھ ایسے متقی لوگ بھی ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر آزمائش ہے, اور بدعقیدگی اور بدعتی کے لیے یہ عذاب ہو سکتا ہے. اگر آپ پڑھیں گے سورہ ملک سورہ نمبر 67 کی آیت نمبر 2, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا He who has created life and death. صف سورہ نمبر 67 کی آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا الذی خلق الموت والحیات, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ہماری زندگی کو ایک ٹیسٹ بنا کر بھیجا ہے. ٹیسٹ یعنی اب اپنے آپ کو ایسا سوچیے آپ کہ آپ ایگزامینیشن ہال میں ہیں, تو ایگزامینیشن ہال میں آپ کوئی لگژری ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. یعنی آپ نے بولتے ذرا میرے کو بیٹھ لاؤ, میں لیٹ کے لکھتا ہوں, بولتے ہیں ایگزام, بولیں گے نہیں جیسا ہے 3 گھنٹے ہے تو بھی بیٹھ کے لکھنا ہے, 4 گھنٹے ہے تو بھی بیٹھ کے ہی لکھنا ہے. آپ لگژری ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. اللہ نے کہا یہ زندگی تمہارے لیے ایک آزمائش کی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے, کیونکہ یہ جانے کہ تم میں سے متقی کون ہے اور بدعقیدگی والا کون ہے. تو جب متقی بنتے ہیں تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تمہارے لیے جنت ہے. اگر آپ پڑھیں گے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 37, نبی اکرم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا if you turn away, یعنی تم دین سے پھر جاؤ گے. مسلمانوں کے لیے کہا if you turn away from Islam and the obedience of Allah, اللہ کی اطاعت سے اگر تم پھر جاؤ گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں He will exchange you for the some other people and they will not be like you. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے اگر تم اللہ کی اطاعت سے پھر جاؤ گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں تبدیل کر دے گا, پلٹ دے گا, اور ایسی قوم کو لائے گا جو تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گی. تو آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وارننگ دی کہ اگر تم پھر جاؤ گے تو مسلط کرے گا. ہم نے پھرا اور ہمارے اوپر دوسری قوم مسلط ہو کے. اگر آپ پڑھیں گے سورہ توبہ سورہ 9 کی آیت نمبر 24, اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کو گنوایا. 8 چیزیں, یعنی 8 ایسی چیزیں
جو انسان ایک اپنی زندگی میں بس اسی کے پیچھے لگا ہوتا ہے، اسی کے پیچھے. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کو گنوایا، اور آپ یہ آیت جا کر گھر میں پڑھیے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 24. یہ 8 چیزیں ایسی ہیں جس کے پیچھے ایک انسان اپنی زندگی گزار دیتا ہے. 8 میں سے کوئی 1، کوئی 2، کوئی 4، یا پوری کی پوری 8. ماں باپ کے پیچھے، بھائی بہن کے پیچھے، بیوی کے پیچھے، بچوں کے پیچھے، بزنس کے پیچھے، گھر کے پیچھے، لگژری کے پیچھے، تجارت کے پیچھے، ہر چیز کے پیچھے انسان اپنی زندگی گزارتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وارننگ دے کر کہا اگر تم ان 8 چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہو، ان 3 چیزوں سے زیادہ، من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا. اللہ نے کہا کہ ان 8 چیزوں سے زیادہ محبت ہے ان 3 چیزوں سے. اللہ، رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کا معنی دعوت کا کام کرنا. تو اللہ نے کہا فتربصوا، اب تم رک جاؤ. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فاسقوں کی مدد نہیں کرتا. رک جاؤ کا معنی کیا ہے؟ ویٹ، رکو، تمہارا بتاتا ہوں کام کرتا. تو فتربصوا پڑھ کر مسلمانوں سمجھا اچھا رکو گئے، ہم رک گئے، اور ان 8 چیزوں کے پیچھے اپنی زندگی گزارے. تو اللہ نے عذاب نازل اور برپا کیا. اگر آپ قرآن مجید کی کئی ساری آیتیں پڑھیں گے تو اس میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آج کے حالات جو گزر رہے ہیں نا، اللہ نے بتایا یہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا. ہمارے قرآن مجید کب نکلتی گھر میں سے؟ 3 موقعوں پر. کوئی گھر میں آیا یعنی پیدا ہوا، کوئی مر گیا، یا کوئی دعوت آ جاتی ہے، یا پھر کوئی آپ ایسی بدعت کا کام کر دیتے ہیں تو اس کے اندر قرآن مجید ہمارے تابدان سے نکل کر آتی ہے. ایک ایسا پروڈکٹ جو ہماری زندگی میں ہمیں ہر چیز سے نجات، ہر چیز سے چھٹکارا دلاتا ہے. ہر گندی چیز سے، بول رہا ہوں اچھی چیز سے، ہر گندی اور بدکار چیز سے چھٹکارا ایک چیز جو ہمیں دلاتی ہے. ہم نے اس کو توڑ مروڑ کر اچھے اس کو مخمل کے کپڑے میں باندھ کر جب اوپر رکھ دیا، ہدایت کو تم نے اوپر رکھ دیا، تو اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت امت مسلمہ سے پلٹ کر چلے گئی ہے. اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر، صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 679، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، if ربا مانے سود، interest, if riba and zina, fornication and adultery appears in an area, then the people of that area has invited upon themselves the punishment of Allah. اگر سود اور زنا ایک قوم میں عام ہو جاتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس قوم نے اللہ کے عذاب کو انوائٹ کیا. تو اب صرف محاسبہ کرنا ہے، انٹروسپیکشن کرنا ہے ہماری قوم میں سود اور زنا کتنا. سود کے بارے میں تو ہم ایگزیکٹ جانتے ہیں کیا چل رہا ہے حالات. مسلمان کتنا سود میں ایسا ڈوبے ہوئے ہیں، ڈوب کر تل میں چلے گئے. میں 2 مہینے پہلے کمشنر آفس میں بیٹھا تھا ایک اپلیکیشن کے لیے، تو ایک صاحب آئے پریشان. کیا ہوا بھائی؟ بولے کہ بھائی میں 3 لاکھ روپے لیا تھا ایک صاحب سے باہر جانے کے لیے، خیر باہر جایا، وہ سکسیس بھی نہیں ہوا. اب 3 لاکھ روپے جس سے میں قرضہ لیا تھا سود پہ، ان کو 6 لاکھ روپے آلریڈی دیا ہوں، اور انہوں 3 لاکھ پوچھ رہے. ایک ایگزامپل بتا رہا ہوں، یعنی 3 لاکھ کا 6 لاکھ دیے اور 3 لاکھ پوچھ رہے تھے. انہوں نے کمشنر آفس پہ کمپلین کرنے آئے تھے. تو اگر جس قوم میں سود اور زنا عام ہو جاتا ہے تو ہم نے انوائٹ کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ذرا عذاب تو بھیجو ہمارے پاس، عذاب ہمارا پاس کم. تو آپ لوگ جو دیکھتے ہیں نا دنیا میں جتنے عذاب اور تکلیف اور پریشانیاں جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہم نے ہمارے ہاتھ کی کرتوت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 61 میں فرمایا کہ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سناتے ہوئے آیت کا آخری حصہ، جو لوگ ہماری آیتوں کو توڑ مروڑ کرتے ہیں ہم ان کو ذلیل و خوار کر دیں گے. بولے دنیا میں ذلیل کر کر پھینک دیں گے. بولے ارے یہ کائنات کس کی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی کائنات ہے، اور اس اللہ کو ماننے والے ہم ہیں، اور ہم ہی کو اس کائنات کے ایک ٹکڑا ارتھ کے اندر، ایک ڈائیگرام انڈیا کے اندر سے ہم کو نکال کر پھینکنے کی بات کر رہے ہیں. کون؟ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور اللہ پر ایمان لانے والے تو ہم ہیں. تو اللہ سبحانہ دیکھ نہیں رہے ہوں گے ارے بھائی یہ تو مجھ پر ایمان لاتے پھر یہ باہر ہو رہے. کا معنی یہ ہے
کہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب ہے. دیکھتے ہیں ہمارے گھر میں ہی مثال کے طور پر بچہ کچھ شرارت کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ڈراتے مارتے. تو یہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مار اور پھٹکار ہمارے اوپر. یہی آخری دو پڑھ کر انشاءاللہ میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. اگر آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 155 یاد رکھیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس آیت میں، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت ایسی مل جائے گی؟ کیا ہے ہو گیا، مر گئے، قیامت آ گئی، اٹھے، کھلے صراط کا ہو گیا مسئلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دی، جنت کا دروازہ کھل گیا، پورے پل نکل جنت چل جانے والے ہیں. یہ امیجنیشن، یہ سین ہے ہمارا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں، do they think that they will get a Jannah like this in easy way? We will surely test them. ہم ان کو ضرور بضرور آزمائیں گے، ان کے جان سے، ان کے مال سے، ان کے بیوی بچوں سے، اور جو ان کے لیے پسندیدہ چیز ہے وہی چھین کر آزمائیں گے. تو یہ سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے گزرنا پڑا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ اور ہم جانتے ہیں کہ 4 سال 6 سال میں والد اور والدہ کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد جو ہے بہت سخت زندگی گزری، بہت سخت زندگی. اپنے چاہنے والے دشمن بن گئے، جو ہے آپ کو ہجرت کرنا پڑا، ہجرت سے واپس آنا پڑا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ بدر میں، جنگ احد میں، طائف کے میدان میں، ارے دیکھ نہیں سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوری کائنات کا رب ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کائنات کے لیے رحمت ہے. تو اللہ اوپر سے دیکھ نہیں رہا ہوگا کہ میرے نبی کو جو ہے جنگ احد میں دانت توڑ رہے ہیں، طائف میں جو ہے پتھر مار کر خون نکال رہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اوپر سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. کا معنی یہ اللہ کی سنت ہے. چاہے تم نبی ہو، چاہے تم رسول ہو، چاہے تم کوئی بھی ہو، سب کے لیے آزمائش ہے، آزمائش سے گزرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علیم، اللہ کو معلوم ہے کہ میرا محبوب بندہ کائنات میں دوسری سب سے بڑی مخلوق کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دیکھ رہا ہے کہ نبی کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کی فوج کو بھیج کر جو ہے پوروں کو ختم نہیں کر سکتا، ہر چیز میں، ہر جنگ میں ختم نہیں کر سکتا. تو کہا کہ تم لڑو اللہ کے لیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، پریکٹیکل دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کو نہیں معلوم کون جنتی کون دوزخی، تو دنیا میں لائف میں پیدا کرے سیدھا جنت دوزخ بتا دیا، قصہ ختم. اتنی پریشانی اپنے کہیں کو بولے کا مانا تم کو بھیجا دنیا میں. دیکھو یہ آزمائشیں ہیں دنیا کی، یہ جو لذیذوں سے تم کو بچنا ہے، یہ طریقہ ہے تمہارا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا. خیر وقت ہو رہا ہے، آخری جو فارمولا ہے وہ سمجھ لیجئے کہ ہم کو چاہے وہ سی اے این آر سی این پی آر، چاہے کورونا وائرس ہی کیوں نہ ہو. کورونا وائرس کیا ہے؟ کیا ایک وائرس ہے؟ ہاں وائرس ہے. کیوں آیا، کیوں پھیل رہا ہے؟ آپ دیکھیں، آپ عمرہ کے پورے کے سارے فلائٹ کینسل کر دیے. جتنے جنے عمرہ کے لیے بک کرے تھے پورے فلائٹ کینسل، پورے جدہ ایئرپورٹ سے واپس آ رہے. حالات ایسے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ قیامت کے قریب جو ہے ایسی بیماریاں پھیلیں گی. تو ون آف دا بیماری جو پھیلنے والی ہے، پھیل رہی ہے، وہ کورونا وائرس. یہ اللہ کا عذاب ہے انسانیت پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، شرک کو برداشت نہیں کرے گا. یہ ہم کو کلیئر رہنا ہے. بدعت کو برداشت نہیں کرے گا، چاہے وہ مسلمان کرو یا غیر مسلمان کرو. چاہے آپ کو سی اے اے، این آر سی، این پی آر، کورونا وائرس، پائلٹ گنز، ڈیٹینشن، لاٹھی چارج، بندوق کی گولی، کیمیکل ہو، یا پھر آپ کو تڑیپار کر رہے ہیں، آپ کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، ان سب سے بچنا ہے. تو ایک ہی فارمولا ہے، وہ ہے فردو الاللہ و رسولہ. یہی ہے فارمولا. باقی کی جتنی بھی ہماری محنتیں ہیں وہ سیکنڈری ہے. پرائمری محنت اللہ کی طرف پڑھنا، کیونکہ اللہ اوپر سے جو ہے رحمت نازل کرے گا اور دنیا کے حالات کو سدھارے گا. یہی فارمولا ہے. اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم اور ظالم ہے، نعوذ باللہ من الظالم. جیسا کہ ایک ٹیچر اپنے بچے کو محبت سے پڑھاتی ہے، جب بچہ نہیں پڑھتا تو ڈانٹتی بھی ہے. ماں بھی جب بچے کو کھانا کھلاتی ہے، اچھے سے کھاتا ہے تو کھلاتی ہے، نہیں کھاتا ہے تو ڈراتی ہے. جب ماں ڈراتی ہے تو ماں جو ہے ظالم نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ابھی بھی 99% رحمت کے سے اللہ نے بچا کر اپنے لیے رکھا ہے. یہ ہمارا طریقہ، ہمارے لیے فارمولا ہے. اتنے تکلیفوں کے، اتنے عذابوں کے، اتنے پریشانیوں کے باوجود بھی ہم کو اللہ کی طرف ہی واپس پلٹنا ہے. یہ مسلمانوں کو بار بار کہتے جائیے، مسلمانوں کو دماغ میں بٹھائیے کہ اللہ کی طرف پلٹنا ہے، بدعتیں اور خرافاتوں کو چھوڑنا ہے، تو حالات ہمارے سدھریں گے، اس سے ہم کو نجات ملے گی. ایک آیت پڑھ کر ختم کرتا ہوں. سورہ آل عمران سورہ 3 کی آیت نمبر 139 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو دلاسا دیا اور طریقہ بتایا.
صرف دلاسا نہیں ہے. کیا ہے وہ؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غم نہ کرو. دیکھ رہے ہیں ایسے تکالیف اور پریشانی نبی اور صحابہ کو بھی اور بہت ظلم کرتے تھے. وہ بھی جو ہے اپنا شہر چھوڑ کر گئے تھے, وہ بھی ہجرت کیے تھے نبی صاحب. ٹھیک ہے, ولا تہینوا ولا تحزنوا, غم نہ کرو, مایوس نہ رہو. ان کو ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون, تم ہی غالب رہو گے, تم ہی فلاح پانے والے ہو, تم ہی دنیا پر حکومت کرنے والے ہو اے مسلمانوں. اللہ نے فارمولا بتایا, ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہیں, اگر تم مسلمان کا نام رکھ کر بدعت کریں گے تو تم کو فلاح نہیں ملے گی. ان کنتم مومنین, مومن ہی رہیں گے تو ہی فلاح ہے. اگر تم مسلمان کا نام رکھ کر بدعتیں, خرافاتیں اور جو غیر ضروری رسومات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں, آنے والے جنریشنز میں اللہ کا اور بھی ہمارے اوپر جو ہے عذاب اور آزمائش آئے, قہر آئے, جس کو ہم برداشت بھی نہ کر سکے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے جہاں جہیں تکلیف اور پریشانی ہو رہی ہے, گھروں میں سے خواتین کو نکال کر مارا جائے, ان کی قسمتوں کو لوٹا جا رہا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ایریے میں تک وہ نہیں آیا. اب ہمارے لیے وقت ہے. ہم نے غلط پیپر لکھ کر سبمٹ کر دیا, بدعت خرافات کر لی, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سپلیمنٹری ایگزام لکھنے کا موقع ہم کو دیا ہے. امیڈیٹلی ہم سپلیمنٹری ایگزام لکھ کر ہمارے غلطیوں کو صحیح کریں گے اور پاس ہوں گے. اگر جو ہے نہیں ہوتا میں سے بول کر بیٹھ جائیں گے تو وہاں پر بھی فیل ہے, سپلیمنٹری میں بھی فیل ہے. اس دنیا میں تو ذلت ملے گی, آخرت میں بھی گئے, خبر میں بھی گئے, اور دنیا میں بھی ہم کو ذلیل و خوار کر دیا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی ہم سنیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بھی اس پر عمل کروں اور پوری عوام اس پر عمل کرے. اور یہی سولوشن ہے پوری دنیا کا تکالیف سے بچنے کے لیے, ہر شعبے میں تکالیف میں بچنے کے لیے یہی سولوشن ہے جو اللہ نے قرآن میں دیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں احادیث میں دیا ہے. ہم یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ساری امت مسلمہ جو ہے قرآن حدیث پر واپس لوٹ کر آ جائے, قرآن حدیث پر عمل کرنا شروع کر دے, بدعتیں, خرافاتیں اور چھوٹا شرک, بڑا شرک, شرک اکبر, شرک اصغر سے وہ بچ جائے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے اور ہمارے حالتوں کو انشاءاللہ سدھارتے. جزاک اللہ خیر. واخر دعوانا الحمدللہ.